الصلاة خير من النوم۔ جیسے ہی تفریح کی گھنٹی بجی، سارے بچے چھت کی طرف بھاگے۔ احمد بھی منہ ہاتھ دھو کر چھت پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اپنا کھانے کا ٹفن لے کر اس کے پیچھے خالد بھی چھت پر آ گیا۔ وہ بھی احمد کی بغل میں آ کر بیٹھ گیا۔ خالد جہاں ایک امیر گھرانے کا گھمنڈی بیٹا تھا، وہیں احمد ایک نہایت ہی غریب لڑکا تھا۔ احمد نے اپنا ٹفن کھولا اور سوکھی روٹی اور اچار کھانے لگا۔ وہیں پر خالد نے بہت گھمنڈ سے اپنا ٹفن کھولا۔ انڈے اور پراٹھے کے ساتھ ساتھ وہ آج سنترا بھی لایا تھا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق پھانکے تھوڑا تھوڑا چوس کر نیچے جھاڑی میں پھینکنے لگا۔ احمد سے رہا نہ گیا۔ وہ بولا، دیکھو بھائی، انہیں مت پھینکو، یہ پھانکے کسی کے کام آ سکتی ہیں۔ گھمنڈ والے انداز میں خالد نے بولا، تم اسے کھاؤ گے کیا؟ احمد بولا، نہیں بھائی، مجھے اپنی سوکھی روٹی بہت عزیز ہے۔ میری ماں مجھے روز 2 روٹیاں دیتی ہیں، پر میں ایک ہی کھاتا ہوں۔ ایک روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھت کے کنارے ڈال دیتا ہوں، جنہیں کوے چڑیا آ کر کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح تم پھل چوس کر ایک طرف رکھتے جاؤ اور پیچھے چھپ کر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ خالد کے دل پر اس بات کا اثر ہوا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، ایسا کر کے دیکھتے ہیں کہ اسے چڑیا لے جاتی ہے یا نہیں۔ خالد نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ دونوں دیوار کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں کوا آ کر ان پھانکوں کو اٹھا لے گیا۔ تبھی خالد نے خوشی سے احمد کو گلے لگا لیا اور بولا، ہمیں بیکار سے بیکار چیزوں کا بھی پورا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے کام نہ بھی آئیں تو پھینکنے کے بجائے ایک ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سے ضرورت مند انہیں آسانی سے اٹھا لے جائیں۔ احمد بہت غمگین آواز میں بولا، ایک تو میں بہت ہی غریب انسان ہوں، اوپر سے میرے کوئی بھائی بہن بھی نہیں، ابا کی موت ہو گئی ہے، گھر پر میں اور میری ماں ہوتے ہیں۔ ماں تو کھیت پر مزدوری کرنے چلی جاتی ہیں اور میں تنہا گھر پر ہوتا ہوں۔ میرا گھر بھی گاؤں کے آخر میں ہے، جہاں بہت سے پیڑ پودے بھی ہیں۔ گاؤں کا کوئی بھی بچہ میرے ساتھ نہیں کھیلتا کیونکہ میں غریب ہوں۔ ایسے میں بہت اداس رہتا تھا، لیکن اب میں بہت خوش ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے پاس آم کا ایک پیڑ ہے جس پر بہت ساری چڑیا رہتی ہیں۔ وہ سب میری دوست ہیں۔ شروع میں وہ بہت ڈرتی تھیں۔ میں دانے ڈالتا تھا تو سب چڑیا ڈر کر بھاگ جاتی تھیں۔ میں بہت اداس ہو جاتا تھا۔ ماں نے سمجھایا، تم چھپ کر دیکھو، وہ سب آ کر دانے چن چن کر کھا جائیں گی۔ وہ تم سے ابھی ڈرتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے تمہاری دوست بن جائیں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آج وہ سب کے سب میری دوست ہیں۔ آم کے درخت پر کوئل، طوطا، مینا اور کوے بھی ہیں۔ میں ان پرندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ میں ان کی آوازیں نکال کر ان سے باتیں بھی کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں۔ میں جب کھانے بیٹھتا ہوں، پرندے درخت سے زمین پر میرے پاس اتر آتے ہیں۔ میں انہیں روٹی کے ٹکڑے کھلاتا ہوں، کبھی دانہ ڈالتا ہوں۔ ایک پیارا سا کتا بھی میرے پاس ہے۔ میں اسے صبح و شام روٹی کھلاتا ہوں۔ وہ ہمیشہ میرے دروازے ہی پر بیٹھا رہتا ہے، گھر کے اندر کبھی نہیں جاتا۔ میں نے اس کا نام سونو رکھا ہے۔ وہ بہت وفادار ہے۔ جب میں اسکول سے واپس جاتا ہوں تو وہ دوڑ کر میری ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے۔ میں اسے بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ اچھا احمد، آج سے ہم دونوں بھی دوست ہوئے۔ میں تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے دوستوں سے بھی ملوں گا۔ چھٹی کے بعد احمد گھر چلا گیا۔ ماں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ بیٹا، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو۔ آج گھر میں بس تھوڑا سا ہی آٹا تھا، اس لیے بس 4 روٹیاں ہی بن پائی ہیں۔ ایسا کرو، آج چڑیا یا کتے کسی کو روٹی مت دینا۔ تم اسکول سے بھوکے آئے ہو، خود کھا لو، جلدی کھا لو۔ اس کے بعد مجھے مکھیا جی کے یہاں بھی جانا ہے۔
1 مہینہ سے دوڑ رہی ہوں، جوتا بھی گھس گیا، آج شاید اندرا آواس کا روپیہ ملنے والا ہے۔ صبح ہی مکھیا جی کے نوکر نے آ کر بتایا ہے، بیٹا دعا کرو کہ اس بار روپیہ مل ہی جائے، برسات آنے والی ہے اور میں ڈر سے ساری رات سو نہیں پاتی، اگر اس بار بھی گھر نہیں بنا تو ہم لوگ کیسے رہ پائیں گے؟ یہ مٹی کا گھر تو پورا خراب ہو چکا ہے، ایک دن کی برسات میں گر جائے گا۔ میں سوچ رہی ہوں اندرا آواس کا روپیہ ملے تو ایک پکا گھر ہی بنوا لوں۔ میں نے سنا ہے کہ پہلی مرتبہ میں 30,000 روپیے ملتے ہیں اور دوسری بار میں 15,000۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب بینکوں کا چکر لگانا نہیں پڑتا، مکھیا جی اپنے دروازے پر ہی روپیے دے دیتے ہیں۔ تمہارے ابا کو بھی پکے گھر کا بہت ارمان تھا، لیکن ان کی بیماری نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ میں سوچ رہی ہوں مزدوری سے پیٹ چل ہی جاتا ہے، میں اس روپیے کا پکا گھر ہی بنوا لوں۔ پہلی بار میں 30,000 جو ملیں گے ان سے اینٹ، بالو اور سیمنٹ خرید کر کل پرسوں ہی سے کام شروع کرا دوں گی۔ ٹھیک ہے ماں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ احمد نے ماں کو ایک روٹی دی اور دوڑ کر دروازے پر ایک روٹی کتے کو دے آیا اور جھٹ سے ایک روٹی مہین توڑ کر آنگن میں چڑیوں کے لیے ڈال دی اور خود ایک روٹی کھانے بیٹھ گیا۔ ماں غصہ سے بولی، میں نے منع بھی کیا تھا پر تم نہ مانے، ایک روٹی کھا کے تمہارا پیٹ بھر جائے گا کیا؟ ماں اگر سب سے ہم آدھی روٹی کھا لیں یہ بھی بہت ہے، ذرا سوچئے تو کتا اور چڑیا میرا کتنا راستہ دیکھ رہے ہوں گے، اور جب میں کھانے بیٹھوں تو خود کیسے کھا لوں؟ آپ ہی سوچئے ماں۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، سب اپنے نصیب کا کھاتے ہیں۔ اچھا بیٹا میں جا رہی ہوں، تم گھر کا دھیان رکھنا۔ ماں ابھی تو 1 بجا ہے اور بہت تیز دھوپ بھی ہے۔ دھوپ تو ہے بیٹا پر کیا کروں، اگر میرا نام بولا گیا اور میں نہ رہوں تو بعد میں روپیہ ملے گا بھی نہیں۔ آج 2 بجے سے نام بولا جائے گا، پورے 20 آدمیوں کو روپیہ ملے گا، اس لیے میں تھوڑا پہلے ہی جا رہی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو 1 یا 2 نمبر پر ہی روپیہ مل جائے گا۔ آپ جائیے اماں چلی گئی اور میں بھی سونو کے ساتھ کھیلنے لگا۔ لگ بھگ اماں 1 گھنٹے میں ہی خوشی خوشی واپس آ گئی۔ بیٹا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے دوسرے نمبر پر ہی روپیہ مل گیا۔ آج تو ٹائم نہیں ہے، میں اسے رکھ دے رہی ہوں، کل تیرے چاچا کو بلوا کر سب سامان منگوا لوں گی۔ چلو اب تم بھی تھکے ہوئے اسکول سے آئے ہو، سو جاؤ اور میں بھی سو جاتی ہوں۔ دونوں ماں بیٹے سو گئے۔ اسی گاؤں میں جگو نام کا ایک بدماش چور تھا۔ وہ چوری سے اپنا ہی پیٹ پالتا تھا، لیکن آج تک پکڑا نہیں گیا تھا کیونکہ بہت ہی صفائی سے وہ چوری کرتا تھا۔ وہ مکھیا جی کے گھر کی بغل ہی میں کھڑا تھا۔ جب احمد کی ماں کو روپیہ لے کر آتے دیکھا تو اس نے رات کا بھی انتظار نہ کیا اور پیچھے پیچھے آ کر گھر کے پچھوارے کھڑا ہو گیا۔ اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ بڑھیا میرا کیا کر سکتی ہے اور اس کا بیٹا بھی ابھی چھوٹا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہ تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ چپکے سے اندر گھسا، ادھر کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس نے کتے پر دھیان نہ دیا، سوچا جلدی سے روپیہ لے کر بھاگ جائے گا۔ گھر کے اندر گھس کر روپیہ لے کر وہ تیزی کے ساتھ بھاگا۔ ادھر کتے کے بھونکنے سے احمد اور اس کی ماں گھبرائے ہوئے باہر آئے گئے۔ کتا بہت تیزی سے جگو کی طرف دوڑا، اوپر سے سارے پرندے بھی جگو کے سر پر منڈلانے لگے۔ سارے کوے جگو کے سر پر چونچ مارنے لگے۔ شور شرابہ سن کر آس پاس کے لوگ بھی اکٹھا ہو گئے۔ کتے نے زور سے آخر جگو کا کرتا پکڑ ہی لیا۔ احمد کے چچا اور دوسرے لوگ جگو پر ٹوٹ پڑے، پھر اس سے روپیہ چھین کر احمد کی ماں کو دے دیا۔ احمد کا دوست سونو بڑی فاتحانہ انداز میں ٹہل رہا تھا۔ دوسرے پرندے بھی اپنی اپنی آواز میں غم و غصہ کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر احمد کی والدہ سمجھ گئیں کہ آج اس کتے نے احمد کی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سوچ کر ان کی آنکھیں بھر آئی اور انہوں نے احمد کو گلے لگا لیا۔